24واں پارہ ہے سورۃ المومن، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل جو نیک بندہ مومن بندہ تھا فرعون کے آل میں سے، اس نے اپنی قوم کو ناصحانہ گفتگو کی اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم لوگوں پہ خوف محسوس کرتا ہوں، پچھلے لوگوں کی طرح جیسے وہ تباہ و برباد ہو چکے ایسے ہی تم بھی تباہ و برباد نہ ہو جاؤ، اس لیے میری بات مان لو۔ جیسے پہلے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم تمنا کرنے لگے کاش ہم اس کی بات مان لیں، اب پتہ نہیں وہ کیسا بندہ دوبارہ بھیجا جائے گا یا نہیں۔ بہرحال اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک اونچی عمارت حامان کے ہاتھوں بنانا چاہتا ہوں، اور یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا جو رب ہے وہ کیسا ہے، کس قوت اور طاقت کا مالک ہے، اس لیے لوگوں کو دھوکہ دے کے ایسے ہی بات چھوڑ دی۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے فرمایا فرعون کی جو تدبیر تھی وہ ناکام رہی۔ جب اس مومن بندے نے دیکھا کہ فرعون خواہ اپنی قوم کو تباہی و بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو اس نے کھلے عام کہہ دیا۔ اس مومن بندے نے کہا وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری بات مان لو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ فرعون تمہیں جو راستہ بتلاتا ہے وہ تمہاری تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ حقیقت میں ظاہر کے اعتبار سے وہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ یہ جو موسیٰ تمہیں جس راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ فساد اور پریشانی کا راستہ ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور فرعون تمہیں جس راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کا انجام تباہی اور بربادی ہی ہے۔ اس لیے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ بات سمجھ میں رکھو، یہ بات سوچو کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے بس یہ تو چند دنوں کا ساز و سامان ہے، یہ فائدے کی چند چیزیں ہیں اور کچھ وقت کے لیے ہے، یہ مٹ جانے والی دنیا، یہ ختم ہو جانے والی دنیا، اس پر کبھی دھوکہ نہ کھاؤ۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی ہے، اور یقیناً وہ جو اخروی زندگی ہے وہ قرار کی جگہ ہے، وہ ہمیشگی والا گھر ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیاوی زندگی کی نافائداری کو مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت والے گھر کے بارے میں اللہ نے فرمایا تاکید کے ساتھ یقیناً جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو کھیل کود اور تماشا ہے۔ لعب و لہو، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ایک گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں کھلاڑی کھیلتے رہتے ہیں اور تماشائی مل کر بیٹھ کے جمع ہوتے ہیں اور وہ کھیل دیکھتے رہتے ہیں۔ جب کھیل ختم ہو جاتا ہے کھلاڑی بھی ختم اور وہاں کے تماشائی بھی ختم، اور کچھ دیر بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر اتنے بڑا کوئی مقابلہ ہو رہا تھا اور لوگ آئے ہوئے تھے۔ ایسے ہی قرآن میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی معمولی چھوٹا سا ایک پودا ہے، وہ نکل جاتا ہے اور وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، پھر اس پر جو ہے اللہ جل شانہ پیلا رنگ طاری کر لیتا ہے، لوگ اس کو کاٹ لیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر ہری بھری سبز جو ہے کھیتی تھی، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح یہ دنیاوی زندگی چند دنوں کا ساز و سامان، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے یہ بندہ اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، اور یہ وہ بنیادی حقیقت ہے کہ انسان کے سمجھ میں یہ آ جائے۔ اور دنیا کا انسان دنیا کا حریص کیوں بنتا ہے کہ دنیا کو اصل سمجھتا ہے، حالانکہ دنیا اصل نہیں، آخرت اصل ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے سوچنا،
ہم کتنے اپنے فیملی کے لوگوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو اٹھا کر اور ان کو قبرستان میں چھوڑ آتے ہیں، کیا ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ اس لیے یہ وہ حقیقت ہے کہ اس اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی یہ چند دنوں کا ساز و سامان ہے، اور یقیناً آخرت جو ہے وہ ہمیشگی والا گھر۔ اس لیے آخرت پر توجہ دے کے آخرت میں کام آنے والی چیزیں وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لانا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع ہے، یہ تمہارے لیے آخرت میں فائدہ چیز ہے۔ من عمل سیئتا فلا جزا الا مثلها، یاد رکھو جو بندہ کسی قسم کی برائی کرے گا اس کو اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اور یاد رکھو جو بھی نیک عمل کرے گا مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان کے بغیر ساری زندگی بندہ نیک اعمال میں گزارے، ایمان نہیں، اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے۔ اسے آج کی دنیا والے بھی بعض اوقات دنیا والوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اور جو ہم آپ کے لیے ہسپتال بنا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے روڈ بنا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے نالیاں بنا رہے ہیں، گلیاں بنا رہے ہیں، لیکن ایمان کھو بیٹھے ہیں۔ اور مسلمان جیسا بھی ہے لیکن ایمان اس کے پاس ہے تو ایک نہ ایک دن اس آخرت کے اندر جہنم سے نجات پا کے جنت کی ہمیشہ والی جو مبارک نعمت اور اس میں داخل ہو جائے گا۔ اسی اللہ کے پاس ایمان کی قدردانی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیک عمل ایمان کے ساتھ، اور یہاں پر مرد کا بھی ذکر کیا گیا، عورت کا بھی ذکر کیا۔ جیسے مردوں کی ضرورت ہے نیک اعمال میں لگے رہنا، ایسے ہی عورتوں کی بھی ضرورت ہے کہ نیک اعمال میں لگی رہے، اور عورتوں کا دین بڑا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت روزانہ کی 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، اور پورے سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی تابعداری کر لے، اور اپنے دامن پر داغ آنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ تو فرمایا یہ عورت جب یہ 4 کام کرے گی تو فرمایا جنت کے جس دروازے پر چاہے یہ عورت داخل ہو جائے۔ تو مردوں کے لیے بھی نیک اعمال کی ضرورت، عورتوں کے لیے بھی نیک اعمال کی ضرورت، اور فرمایا جس طرح مردوں کے لیے برے اعمال برے انجام کا ذریعہ ہوگا، عورتوں کے لیے بھی برے اعمال برے انجام کا ذریعہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے جو نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، مردوں میں سے ہو عورتوں میں، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، ان کو وہاں پر روزی دی جائے گی، گھر کیا، کھانے کیا، کپڑے کیا، جس قسم کی جی چاہت کریں بس ہر وہ چاہت اللہ پوری فرمائیں گے، اور بغیر حساب۔ یہاں تو اگر زیادہ استعمال کرو گے قیامت کے دن حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا، وہاں بغیر حساب کے اللہ جل شانہ سب کچھ عطا اور دی جائے گی روزی۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، یہ انتہائی ناصحانہ انداز ہے کہ اے میری قوم مجھے کیا ہے، میں تمہیں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں نجات اور خلاصی کی طرف، میں چاہتا یہ ہوں تم وہ زندگی اپنا لو کہ تمہیں نجات مل جائے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے، اللہ کے عذاب سے۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو، تم مجھے بلا رہے ہو جہنم کی آگ کی طرف، تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑو اور فرعون کو رب مان لو، تم مجھے کہتے ہو موسیٰ کو چھوڑو اور فرعون کی اتباع کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے انکار کر لوں، اللہ کی وحدانیت سے انکار کر لوں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کیا رہا جس کی میرے پاس کوئی علم اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں دلائل کی دنیا میں، دلائل کی روشنی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ایسی ذات کی طرف جو غالب زبردست ذات ہے اپنی قوت اور طاقت میں، الغفار، اور وہ بخشش کرنے والی ذات ہے، تو میں اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں جو سب پر غالب ہے اور سارے اس کے سامنے مغلوب ہے، میں دلائل کے ساتھ بات سمجھا رہا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ، اور یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو
لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کی طرف تو کوئی دعوت ہی نہیں ہے، پکارنا ہی نہیں، نہ دنیا میں کوئی پکارے اس کو، نہ آخرت میں پکارے اس کو، کیونکہ نہ کسی کی وہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو وہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ دنیا میں کسی کو کوئی نقصان سے بچا سکتے ہیں، اور نہ قیامت کے دن کسی کو نقصان سے بچا سکیں گے۔ تو میں کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دوں؟ اس لیے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ بات بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ہم سب کا لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اس اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سے بنایا، وہی اللہ ہمیں موت دے گا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر وہ ہم سے سوالات پوچھے گا، اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے، تو ہم تو جواب دیں اللہ کے سامنے۔ تو کیوں اس اللہ کو مان کر اللہ کی مانتے ہوئے زندگی نہ گزارے؟ اس لیے وہ اللہ اصل ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یاد رکھنا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے پیچھے لگ گئے وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ جہنمی لوگ ہیں، ان کا انجام کار جہنم میں داخلہ ہونا یقینی ہے۔ فَتَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یہ ہمدردی کی بنیاد پر فرما رہے ہیں۔ اس بندے نے کہا اے میری قوم، یاد رکھو، عنقریب تم یاد کرتے رہو گے میری وہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا جب تم جہنم میں داخل ہوگے، تمہیں یقین آئے گا کہ واقعی جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ تذکرون ما اقول لکم، عنقریب تم یاد کرتے رہو گے وہ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور پھر میرا جو معاملہ ہے، میں فرعون کا انکار کرتے ہوئے موسیٰ کے رب پر ایمان لا کر موسیٰ کی اتباع کرتے ہوئے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں کسی سے کسی قسم کا خوف نہیں کھاتا ہوں۔ پورا معاشرہ اس وقت فرعون کے اس امر کا شکار ہو چکا، لیکن یہ بندہ تنہا فرعون کے آل میں سے ہو کے موسیٰ کے رب پر ایمان لانے والا، لیکن ایمان کی چنگاری سے کہنے لگا میں کسی سے کسی قسم کا خوف نہیں کرتا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اور یقیناً اللہ جل شانہ بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں، یعنی مجھے اللہ ہی محفوظ رکھیں گے اگر یہ لوگ میرے خلاف کوئی منصوبہ سازی کریں گے۔ ابھی تک اس کا ایمان چھپا ہوا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کا ایمان کھل گیا کہ واقعی یہ بھی تو موسیٰ پر ایمان لانے والا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے اس بندے کو مارنے کے لیے بندے مقرر کیے، اور یہ وہاں سے نکل کیا اور جا کے پہاڑوں میں چھپ گیا۔ 1000 فوج اس کے پیچھے چل پڑی، اور 500 بندے وہیں پر ان پر کوئی آفت آ گئی، مر گئے، اور 500 اس کے تلاش میں ناکام رہ گئے۔ فرعون کے پاس واپس آ گئے اور کہنے لگے ہمیں وہ بندہ نہیں ملا۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا ان سب کو قتل کر ڈالو، کہ کیوں ناکام و نامراد واپس آ کے کیوں وہ بندہ ساتھ لے کر نہیں آئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس بندے کو محفوظ رکھا، اور یہی بندہ فرعون کے آل میں سے تھا۔ فرعون کی پوری قوم اپنے لشکر سمیت وہ دریا کے اندر ڈوب کے غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات عطا فرما دی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، فرعون نے جو تدبیریں چلائی ہوئی تھی ان تمام تدبیروں کی برائیوں سے اللہ جل شانہ نے اس بندے کو محفوظ رکھا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے برے عذاب نے پکڑ لیا، گھیر لیا ان کو، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اس لیے ایمان والا جہاں پر بھی اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اے میری قوم میری اتباع کر لو، میری بات مان لو، میں تمہیں بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی فائدے کا کچھ سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً آخرت قرار کی جگہ ہے۔ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، بس جو شخص برائی کرے گا اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کے برابر۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ،
اور جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مردوں میں سے ہوگا یا کوئی عورت ہوگی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، روزی دی جائے گی اس جنت کے اندر ان کو بغیر حساب کے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف، خلاصی کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے پکارتے رہتے ہو جہنم کی طرف، تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر لوں، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دو ایسی چیز کو جس کی میرے پاس کوئی علم اور دلیل نہیں۔ وَأَنْ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں غالب زبردست ذات کی طرف اور بخشش کرنے والی ذات کی طرف۔ لا جرم أن ما تدعونني إليه، یقینی بات ہے جس کی طرف تم مجھے پکارتے رہتے ہو، لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کے لیے کوئی پکارنا نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یقیناً ہم سب کا لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یقیناً حد سے تجاوز کرنے والے وہ جہنمی لوگ ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پسند قریب تم یاد کرتے رہو گے وہ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، لیکن اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس اللہ اس کو بچائے گا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، پس اللہ نے بچایا اس کو، سیئات ما مکروا، وہ جو فرعونی تدبیر کر چکے اس کی برائیوں سے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر دیا فرعون کے آل کو برے عذاب نے۔